بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی یہ سورت جو پڑھتا ہے، اللہ سے جو دنیا کی قیمتی چیز مانگے، اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو اس سورت کو فجر کی سنتوں کے بعد تلاوت کرے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیسوں کے بندے دروازے کھل جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو فجر کا نماز کی فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی اور غفلت اور کاہلی و کوتاہی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی حق نہیں۔ حدیث میں آپ نے فرمایا، جو شخص رب کا شکر ادا نہیں کرتا، دی ہوئی نعمتوں میں ہر طور پر اس کا استعمال کر کے شکر اظہار کرنا ہے، بے حد خاص عمل ہے۔ جتنی بڑی آپ کو اس دن میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے، آپ خود معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا۔ انشاءاللہ غیبی طریقوں سے آپ کو ایسی مدد ہوگی، جو رقم آپ کو چاہیے ہوگی اسے کہیں زیادہ آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کی بہت فضیلت ہے اور آپ بھی وہ فضیلت حاصل کر لیں۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ پاک کے اسم مبارکہ یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنے گا۔ یا حیو یا قیوم اس طرح پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا حیو یا قیوم کے بے شمار فائدے ہیں۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے کو جابر سلطان کے خوف سے نجات مل جاتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے یہ 2 نام روزانہ پڑھ لو، پھر ایسا معجزہ ہوگا جو چاہو گے وہی ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی دن جو بھی ان اعمال کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی ان کی حاجات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان 2 ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر ان اعمال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے تو اس میں بے شمار فائدے ذکر کیے گئے ہیں اور وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام یا حیو یا قیوم آپ نے کسی بھی دن فجر کی سنتوں کے بعد بیٹھ کر 100 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفے کے شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ معاشی تنگی کے لیے سورہ مزمل نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھنے سے تنگ دستی دور ہو جائے گی، دکھ درد سے نجات ملے گی۔ 31 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو 101 بار پڑھیں۔ لڑکے یا لڑکی کے رشتے کا ہو تو 3 تسبیحاں اس سورہ پاک کی پڑھیں۔ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو تو اس کے لیے 7 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے اسے کھلا دیں۔ جسم درد کرتا ہو اور کام کاج میں جی نہ لگتا ہو تو 7 مرتبہ پڑھ کر خود پر دم کریں۔ بچہ نافرمان ہو تو 3 بار کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیں۔ امراض چشم کا علاج، اگر کوئی امراض چشم میں مبتلا ہو اور اس کی بینائی کمزور ہو رہی ہو، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو تو ایسی صورت میں 41 مرتبہ سورہ مبارکہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور آنکھوں پر لگائیں۔ جو پانی بچ جائے اس کو یقین اور عقیدت کے ساتھ پی لیں تو حق تعالیٰ نے چاہا تو 7 دنوں کے اندر ہی رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے بدولت اپنے اسم مبارکہ کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ آنکھوں کی جملے تکلیف دور فرما کر اس کی بینائی میں اضافہ فرما دے گا۔ اس عمل کو معمول بنا لینے سے کبھی بھی بینائی میں کمی واقع نہیں ہوتی اور امراض چشم سے بچاؤ رہتا ہے۔ سورہ مبارکہ کو باکثرت و وضو حالت میں پڑھنے والا مستجب الدعوت ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ہر جائز حاجت کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے اور اسے اپنے خصوصی انعامات سے نوازتا ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو یسوع سے پڑھنے سے رب تعالیٰ صاحب کشف کے مرتبے سے سرفراز فرماتا ہے، دین و دنیا میں اس کے لیے بھلائی کا سامان پیدا فرماتا ہے۔ اگر کوئی گھریلو قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو اور سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 4 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر لے اور پی لے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند یوم نے ہی اس کی پیشانی راحت میں بدل جائے گی اور اسے سکون قلبی نصیب ہوگا۔
مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ عمل انتہائی کارگر ثابت ہوا ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا گیا، اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو شفائے کاملہ نصیب فرما دیا جائے گا۔ انسان تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے لیکن شفائے کاملہ سے مراد اس کو اللہ پاک مکمل شفا نصیب فرمائے گا۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے ایک گلاس پانی کا بھر کر رکھ لیں، اس پر پھونک مار لیں، سب گھر والوں کو پلائیں اور پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جو بھی اس کو پڑے گا انشاءاللہ بیمار پڑھ کر پیے گا تو بیماری سے شفا مل جائے گی، خود بھی پئیں، اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں، اور اس عمل کرنے سے اللہ اس کی عمر دراز فرمائیں گے اور قوت روحانی میں اضافہ فرمائیں گے۔ اگر کسی کی سخت حاجت کے موقع پر پڑھے گا تو اس کو چاہیے کہ اس مقررہ وقت میں پڑھ کر اول بآخر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہے ہوں گے اور دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا وہ مالا مال اور دولت بے حساب پائی۔ عمل لازمی کر کے دیکھیں، اس عمل کو کسی بھی دن فجر کی سنتوں کے بعد کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں ہر طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے پورے کر دے، اے اللہ بچھڑے ہوئے کو ملا دے، اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے، اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے، اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور عطا فرمائے، اور ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔